جنوں کے واقعات گاؤں وغیرہ میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ توہم پرستی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دونوں وجوہات ہیں، توہم پرستی بھی ہے اور ویرانوں میں اور جنگلوں میں اور میدانوں میں اور ایسے علاقوں میں جنات ہوتے بھی زیادہ ہیں۔ اچھا، جن بھی جو ہے نا وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ کون انسان ہم سے ڈرتا ہے اور کون ہمارے بارے میں لا علم ہے، اور اس پر وہ حملہ آور بھی زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کو کمزور سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو جو شخص نہ ڈرے اس کو کچھ نہیں کہتے، اور جو ڈرنے لگ جائے اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 6 ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے جنوں سے پناہ لی، اس نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا۔ تو جنوں کی پناہ کون مانگتا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ عرب جاہلیت میں لوگ جب کسی بستی میں یا گاؤں یا ویرانے میں اترتے تو کہتے یہاں ہم اس وادی کے جن رب کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں اعوذ بالجن، یعنی مجھے جن کی شیلٹر چاہیے تاکہ میں نقصان سے بچ سکوں۔ اس چیز نے جنوں کی سرکشی بڑھا دی۔ تو جہاں جاہلیت ہوتی ہے وہاں اس قسم کی خرافات بہت ہوتی ہیں، اس قسم کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ کیا جنوں کو دروازوں کے تھرو پاس ہونے کی قوت نہیں؟ اس میں یہ کہ ویسے تو وہ دیواروں میں گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن نقصان دینے کے لیے، یا مراد اس سے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا دروازہ نہیں کھول سکتے، یعنی اس چیز کو جو بسم اللہ پڑھ کر بند کی جائے اس میں سے کچھ چرا نہیں سکتے۔ آپ کو پتا بعضوں کا جن چوری کر کر کے لاتے۔ اچھا، کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے پرس میں ضرورت سے زائد پیسے نکلے؟ اچھا، کم ہوئے ہوں گے کبھی؟ بعض اوقات کوئی انیوژل کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آتی، یہ بعض اوقات جن مختلف جگہ سے چیزیں چرا کے چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، جو آپ کی اپنی نہ ہو۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی شکایت کی ہوگی کہ ہم نے پیسے گن کر رکھے اور صبح دیکھے تو اس میں سے کم تھے اور کوئی تیسرا شخص تھا نہیں وہاں، اور بالکل چور کا علم نہیں۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو جن انسانوں کی چیزیں چراتے ہیں، سوتے ہوئے آپ کے اوپر بعض اوقات بوجھ محسوس ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں اور دائیں پہلو پہ سویا کریں، اس پہ نہیں آتا جن، اس طرح پھر نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمائی آنے پہ منہ کھولتا ہے شیطان اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں ہے کہ لوگ نیند کے وقت جمائی آئے تو پورا منہ کھول دیتے ہیں، بعض ساتھ ہی بازو بھی کھول دیتے ہیں اور کچھ بلند آواز سے بھی منہ سے جمائی نکالتے ہیں۔ جی، یہ شیطانی آواز ہوتی ہے۔ جمائی کبھی بھی بلند آواز سے نہیں لینی چاہیے، اور نماز میں اگر جمائی آئے تو بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی بد اخلاقی ہے کہ آپ منہ کھول کے جمائیاں لیں۔ بند الماری سے پیسے غائب ہوں، کھانے پینے کی چیزیں، ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کسی نے ڈپلیکیٹ تو نہیں بنوا رکھی۔ آیت الکرسی پڑھ دیا کریں، بس ختم۔ آپ نے کہا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا یا جو شخص قرآن نہیں پڑھتا وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، لیکن میں تو جب قرآن حفظ کر رہی تھی تو مجھ پہ جن آ گیا، اور جب ہی ہمارے گھر میں جنوں کا پہرا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آتش زدگی ہوئی، جبکہ ہمارے گھر میں فجر سے تہجد تک قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ سوال، اور ایک یہ بھی سوال ہے کہ ایمان جتنا زیادہ شیطان اتنا زیادہ ہی آتا ہے، تو پھر حضرت عمر سے دور کیوں چلا گیا؟ یہ دونوں سوال آپس میں ملتے جلتے ہیں کہ بسا اوقات قرآن پڑھنے والوں پر زیادہ حملہ ہونے لگتا ہے، اور بعض اوقات جہاں ایمان زیادہ ہو وسوسے بھی وہاں زیادہ آنے لگتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے۔ اس میں پھر دیکھنا یہ چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ حضرت عمر پہ کیوں نہیں آتا تھا شیطان، ان سے کیوں ڈرتا تھا۔ یاد رکھیں کہ جہاں ہم ایک نیک کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر وہاں دوسری طرف کوئی ایسی کوتاہی ہو رہی ہو، مثلا آپ صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھ رہے، مثلا آپ طہارت کا صحیح انتظام نہیں کرتے، مثلا کوئی ایسی چیز ہے جو شیطان کے قبیل سے یا شیطان کی پسندیدہ چیزوں میں سے وہ آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو وہ چیزیں قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ان کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں کہ آؤ جاؤ۔ تو جہاں قرآن پڑھنے کے ساتھ جن کا حملہ ہو جائے وہاں ضرور سوچیں کہ کون سی چیز ہے جو جنات کو دعوت دے رہی، گھر میں کون سی چیزیں ہوں گی جن کے اوپر آتے ہیں۔ بہت سے شیطان کے آلات ہو سکتے ہیں۔ کیا سورۃ جن کی تلاوت کرنے سے جنوں سے بچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر یہی وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، قرآن ہی۔ جب کسی کو ہم یہ سمجھانا چاہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا یا اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جن بھوت نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ آگے سے سوال کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں پر جو اثر ہو جاتا ہے تو کیوں اللہ کا اذن ہوتا ہے، یعنی کب اور کیوں، کس کے لیے اذن ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے نبی پر بھی ہوا تھا، اگر کوئی کراتا ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے نا کہ کسی کو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں دے سکتے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی نیک انسان پر بھی ایسا ہو جائے تو اس کو برا نہ سمجھا جائے۔ اور ویسے بھی
آپ کے تجربے سے بہت ساری چیزیں ہم سب کو سکھائی گئی ہیں۔ شیطانوں سے بچنے کے لیے تو قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، لیکن انسان جو سراپا شیطان بنا ہوا ہو اس کی شیطانی حملوں سے کس طرح بچا جائے، یہی دعا پڑھا کرے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تو شیطان تھے نا انسانوں میں سے، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ سننے میں آیا کہ اونٹ کی ہڈی جس کے پاس ہو تو جن بھوت کا حملہ نہیں ہوتا، یہ سب غلط باتیں، یہ توہمات کی باتیں ہیں۔ اسی طرح یہ کہ چھری رکھ دیں بچے کے پاس تو اس پہ اثر نہیں ہوتا، کالا کپڑا رکھ دیں، دھاگا رکھ دیں، یہ سب من گھڑت باتیں۔